سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 36۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس ہو وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، ومثلہ معہ، اور اسی کی مثل اتنا اور بھی ساتھ ہو، لیفتدوا بہ، کہ یہ فدیے میں ادا کر دیں، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، یریدون ان یخرجوا من النار، یہ ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں جہنم کی آگ سے، وما هم بخارجین منہا، جبکہ یہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا ٹھہر جانے والا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 3 ایسے حکم بیان فرمائے جن حکموں میں کمی، کوتاہی اور خلاف ورزی کی وجہ سے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ راندہ درگاہ ہوئے، اللہ کی نظروں سے گر گئے۔ ایک حکم تھا تقوی کا، اور دوسرا حکم اللہ کا قرب تلاش کرنا اعمال کے ذریعے، اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے، اور تیسرا حکم جہاد فی سبیل اللہ۔ ان تینوں احکامات میں کمی، کوتاہی، غفلت اور سستی کی جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حب مال اور ایک ہے حب جاہ۔ مال و دولت کی محبت میں انسان حلال حرام کی تمیز بھول کر اللہ کے احکامات کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح جاہ و جلال، مرتبے اور مقام اور عہدے کی محبت میں انسان ہر جائز ناجائز رکاوٹ کو عبور کر لیتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے متعلق اللہ پاک نے ان کی حیثیت بتائی، ان کی حقیقت اور اہمیت کیا ہے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، ایک انسان ساری دنیا کمانے کے چکر میں اپنے بیوی بچوں کی خواہشات، اپنی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں جتنا مرضی دوڑ لے، تب بھی ساری دنیا کسی ایک انسان کو نہیں ملتی۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے سے بڑے امیر آدمی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں ساری دنیا کا مالک ہوں۔ ساری دنیا کے بہت سارے مالک ہیں، مال کے بہت سارے مالک ہیں،
پوری دنیا کا مالک کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے اگر کوئی شخص پوری دنیا کا مالک بن بھی جائے، ساری دنیا کے تمام خزانوں کا مالک بالفرض بن بھی جائے، اور صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کو مل جائے، اور یہ ڈبل دنیا ملا کر وہ اللہ کو فدیے کے طور پہ پیش کرے کہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، یہ ساری دنیا دے کر میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، تو اللہ پاک فرماتے ما تقبل منہم، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، یہ بچ نہیں سکے گا۔ تو دنیا، مال، دولت، عہدہ، جاہ، جلال، مرتبہ، مقام، جس کی خاطر انسان احکامات ربانی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، یہ تو کسی کام آنے والے بھی نہیں ہیں۔ قبر میں کوئی انسان مال لے کر نہیں جاتا، کوئی لے جائے اور جا کے فرشتوں کو پیش کرے کہ یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، کیا خیال ہے سکہ چلے گا؟ یہ نہیں وہاں چلتا۔ تو اس کے لیے اتنی تگ و دو جس کے کام آنے کا ذرا سا بھی امکان نہیں ہے، ذرا سا بھی امکان نہیں۔ انسان کی ادھر روح نکلتی ہے، ادھر دم توڑتا ہے، مال کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ بلکہ دم توڑنے سے بھی پہلے علماء نے لکھا ہے مرض الوفات میں، بیماری میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا سارا مال مدرسے کو دے دو، میرا سارا مال مسجد کو دے دو، میرا سارا مال کسی ادارے یا ٹرسٹ کو دے دو، تو شرعی حکم یہ ہے کہ 1/3 دیا جائے گا، 2/3 پھر بھی وارثوں کا ہی رہے گا۔ گویا مرنے سے پہلے ہی 2/3 پر تو اس کی ملکیت ختم ہو گئی، یہ اپنے مال کے صرف 1/3 حصے کا مالک رہ گیا بس۔ اس قدر بے وفا چیز ہے یہ مال و دولت۔ ایک اللہ والے، ان کے آخری وقت تھا، شاگرد ان کے ساتھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ جیسے ہی ان کی روح نکلی تو ایک اور صاحب جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے چراغ بجھا دیا، چراغ جو جل رہا تھا اس کو بجھا دیا۔ کسی نے کہا دی اب تو ضرورت تھی چراغ جلانے کی، آپ نے بجھا دیا۔ فرمایا اس چراغ میں جو تیل جل رہا ہے وہ میت کا ہے، اس مرنے والے کی ملکیت تھا، اب یہ مر گیا، اب یہ تیل وارثوں کا بن گیا، جب تک وارث اجازت نہیں دیں گے یہ چراغ اب جل نہیں سکتا۔ اب اندازہ کریں کہ ایک چراغ کے تیل پہ بھی ملکیت انسان کی کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے انسان اللہ کے احکامات کو توڑے، اس مال اور دولت اور حب جاہ اور مرتبے اور مقام کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کرے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ان ایسے کافروں کو، کافر کا ذکر اس لیے کیا کہ مسلمان کبھی بھی دنیا کے پیچھے اللہ کے احکامات کو توڑے گا نہیں۔ اگر کوئی انسان دنیا کے پیچھے احکامات خداوندی کو توڑتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ گویا کہ مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن کا تو ایمان ہوتا ہے مجھے رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، میں حلال ہی طریقے سے کماؤں گا، حلال میں ہی روزی دینے والا کون ہے؟ کافر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے اپنی محنت سے کمانا ہے، لہذا حلال ہو حرام ہو مجھے حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں کافر کا ذکر کیا، فرمایا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر اس کافر کے پاس وہ سارا کچھ ہو جو زمین میں ہے، ایک آدمی کے پاس ساری دنیا کے خزانے، ساری دنیا کی دولتیں، ساری دنیا کے پیسے، روپے، ڈالر، ریال کا مالک صرف کون ہو؟ ایک آدمی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اتنا ہی ساتھ اور بھی مل جائے اس کو، دنیا کے پیسوں کا ڈبل اس کو مل جائے، ساری دنیا کے خزانوں کا 2 گنا، پھر اس کے بعد لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
یہ فدیے میں دے، پیشکش کرے قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ فرمایا ما تقبل منہم، ہرگز اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دکھ دینے والا، درد دینے والا عذاب ہوگا۔ دیکھو میرے بھائیو دوستو، یہ جو علیم عذاب ہے یہ مومن کے لیے نہیں، دکھ دینے والا، درد دینے والا عذاب یہ کافر کے لیے ہے۔ مومن کے لیے اگر کوئی سزا ہوگی بھی تو وہ صرف صفائی کے لیے، دکھ کے لیے نہیں، درد کے لیے نہیں، تکلیف کے لیے نہیں۔ یہ دکھ، درد، تکلیف والا عذاب صرف کس کو ہوگا؟ کافر کو ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور فکر کریں کہ اللہ زندگی بھی ایمان پہ نصیب فرمائے، موت بھی ایمان پہ نصیب فرمائے۔ فرمائے یہ کافر لوگ جو ہوں گے، یہ جب جہنم کی آگ میں ہوں گے تو یریدون ان یخرجوا من النار، یہ کوشش کریں گے، تمنا کریں گے، ارادہ کریں گے کہ جہنم کی آگ سے نکل کے بھاگ جائیں۔ علماء نے لکھا ہے جب جہنم کی آگ کے شعلے بلند ہوں گے تو شعلوں کے ساتھ ہی جہنمی لوگ بھی اوپر کو اٹھیں گے، اور جب وہ اوپر کو اٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اب ہم کنارے کے قریب آ گئے، تھوڑی سی کوشش کر کے ہم نکل جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ نکلنے کی کوشش کریں گے، آگ پھر نیچے کو ہوگی اور سب کو پھر نیچے لے جائے گی۔ یہ کھیل تماشا ان کے ساتھ چلتا ہی رہے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ اس سے کبھی بھی نکل نہیں سکیں گے، کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا، کیسا عذاب؟ مقیم، ٹھہر جانے والا۔ ایک مسافر ہوتا ہے، ایک مقیم ہوتا ہے۔ مقیم کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی جگہ ٹھہر جائے۔ تو عذاب ایسا ہوگا جو ٹھہر جانے والا، یعنی کبھی نہیں ختم ہونے والا ہوگا۔ یہ کافر کی سزا ہے۔ اللہ ہم سب کو کفر سے، شرک سے محفوظ رکھے۔ بے پرواہی، غفلت، حلال حرام کی تمیز کا اٹھ جانا، جائز ناجائز کی فکر ختم ہو جانا، یہ کافر کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن ہمیشہ اس چیز کو دیکھ کے چلتا ہے، میرے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ بے فکری، غفلت اور بے پرواہی یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے ایسی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اپنے معاملات میں اللہ کے احکامات کو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت اعمال کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔